نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا ستاتی علی الناس سنون خداع، کہ لوگوں کے اوپر کچھ سال آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے. جو دھوکہ ہے، دھوکے کا دور آئے گا. سنون خداع. اب دھوکے کے سال کیا ہوں گے، اس میں آپ نے پھر اس کی تفصیل بتائی، ڈیفائن کیا کہ یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، کہ اس میں جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. یؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین، بد دیانت کو دیانتدار سمجھا جائے گا، دیانتدار کو بد دیانت سمجھا جائے گا. یا اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جھوٹے کی تصدیق کی جائے گی اور سچے کی تکذیب کی جائے گی، اور دیانتدار جو ہے اس کو بد دیانت قرار دیا جائے گا اور بد دیانت کی دیانتداری کے چرچے کیے جائیں گے، یوں کہہ لیجیے. اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک بات فرمائی جس میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہے، وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، جو معاشرے کی زبان ہوں گے، جو لوگ معاشرے کی رائے عامہ کا کام کر رہے ہوں گے، وہ رویبضہ ہوں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویبضہ. اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا الرُّوَيْبَضَةُ، رویبضہ کیا ہے؟ آپ فرمایا السفیہ الذی یتکلم فی امر العامہ، وہ احمق آدمی، احمق صفی اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے ناواقف ہو، یعنی اپنی ذات سے بھی ناواقف ہوں گے احمق، لیکن الذی یتکلم فی امر العامہ، پوری دنیا کے ایشوز پر وہ بات کر رہے ہوں گے. اور بڑے بڑے احمق جو ہیں، اب میرا خیال ہے اس حدیث کو اپلائی کرنے کے لیے اور اس کے لیے کسی دور کا تعین کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ دیکھ لیں ارد گرد ہمارے یہی ہو رہا ہے، ایک اینکر بیٹھتا ہے اور پوری دنیا کے سارے موضوعات کا وہ اپنے آپ کو ماہر گردانتا ہے، اور پوری رائے عامہ کو ہموار کرنے کا کام وہی کر رہا ہے، اور خود اپنی ذات اس کی کیا ہے اور اس کا اپنا ایکسپرٹیز کیا ہے اس کو کوئی نہیں دیکھتا، چونکہ اس کو ایک کیمرہ میسر ہے، ایک زبان میسر ہے اور ایکسیس میسر ہے، لہٰذا پوری دنیا پہ اب سوشل میڈیا کہہ لیں، مین سٹریم الیکٹرانک میڈیا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں. اب ہم اس دور میں ہیں، اور اسی کو آپ نے ایک دوسری حدیث میں یفتح القول ویخزن العمل فرمایا، ان من اقتراب الساعہ. آپ نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یفتح القول، بات کھل جائے گی. کیا مطلب؟ باتیں بہت ہوں گی، ہر بندہ جو ہے وہ جس سے مرضی تقریر کروا لو، جس سے مرضی گفتگو کروا لو، ٹاک شو کروا لو، جتنی مرضی باتیں کرنے والے بہت ہوں گے. اب اس میں موٹیویشنل سپیکرز کو بھی لے لیں، اس میں آپ یہ جو جتنے ٹاک شوز ہیں ان کو بھی لے لیں. ہر شخص جو بولنا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے، اور ہر شخص دوسرے کو کوئی نہ کوئی چیز کنوے کرنا چاہتا ہے، لیکن عملاً ویخزن العمل، عمل سکڑ کے رہ گیا اور وہ اس کو لپیٹ لیا گیا. اب یہ ہے وہ دور جس کو آپ دجالی دور کہہ لیں، اس کو آپ فتنے کا دور کہہ لیں، اس کو آپ دھوکے کا دور کہہ لیں. اسی حدیث میں یہ جو یفتح القول والی ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اس میں جو نظام تعلیم ہوگا، اب نظام تعلیم چونکہ بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے، اور وہ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے بھی اور نسلوں کو سنوارنے کے لیے، لہٰذا آپ نے فرمایا اس قوم میں جو پڑھا جا رہا ہوگا وہ المسنات ہوگی، اور لیس فیہم احد ینکرھا. یہ ہے وہ آپ کے سوال کا جواب، کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو اس کو برائی کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو. یعنی کوئی، وہ جیسے کہتے ہیں الیس منکم رجل رشید، تم میں سے کوئی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جو اٹھ کے یہی کہہ دے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تو یہ کیا پڑھ رہے ہو، کیا کچھ کر رہے ہو. تو صحابہ نے پوچھا کہ مسنات کیا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہوگا اس دور میں؟ تو آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ. اللہ اکبر. یعنی وہ جو الہامی رہنمائی تھی، اس کے علاوہ کہیں اور سے رہنمائی لے کے جو کچھ لکھا اور پڑھا جا رہا ہے وہ سارا المسنات ہے. لہٰذا آپ دیکھیں، آپ نظریات کہاں سے لے رہے ہیں، آپ انسپریشن کہاں سے لے رہے ہیں، نظام تعلیم کہاں سے لے رہے ہیں، نصاب تعلیم کہاں سے لے رہے ہیں، کون سی چیزیں لوگوں کو پڑھا کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ قوم کی تعمیر کر رہے ہیں. یہ تعمیر نہیں کر رہے، اصل میں ہم تخریب کر رہے ہیں. اور امت کی تعمیر کا وہ جو خواب ہے وہ کم از کم اس مسنات کے ذریعے سے تو نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کو الہامی رہنمائی سے نہیں جوڑیں گے. مسنات کو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گویا ہر علم جو بھی ہے، چاہے وہ سائنس بھی ہو، چاہے وہ میتھمیٹکس بھی، واٹ ایور، وہ اس کو ہم مسنات کہیں گے، کیونکہ اس میں تو میتھمیٹکس میں ہم کیا قرآن مجید کے سوا اس کو سمجھیں گے. سر، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو اس کائنات کا علم نہیں ہے. جب وہ اس کائنات کا علم ہے تو کائنات کا ایک خالق ہے، لہٰذا کوئی علم دنیا کائنات کا ایسا نہیں ہے جو خالق کی رہنمائی کے بغیر ہو.
ہم نے اس میں سے مائنس کیا ہے اللہ کے وجود کو, ہم نے اس کو اس میں سے نکالا ہے, ہم نے ان سارے مضامین کو سیکولرائز کیا ہے. اور اگر ہم انہی مضامین کو, اور بات تو صرف اتنی دیکھیں, جب ہم شروع پہلی وحی کی بات کرتے ہیں, الذی علم بالقلم بھی تو اسی میں ہے, 5 آیات کے اندر الذی علم بالقلم ہے. القلم ٹولز کو اور ہر طرح کی ٹیکنالوجی کو ڈپکٹ کرتا ہے کہ ہر ٹیکنالوجی کا علم, ہر چیز کا علم, جدید ترین علم, اور القلم جو بھی جدید ترین صورت اختیار کر جائے وہ وحی کا علم ہے, بشرطے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہو. اگر وہ رب کے نام پر پڑھا جا رہا ہوگا, اگر اس میں خالق کی موجودگی کا پتہ ملے گا, تو ہر وہ علم, چاہے وہ جدید ترین سائنس کا علم ہو, اس کی اگر اس کے اندر خالقیت کو آپ نے مائنس نہیں کیا اور اللہ کے تصور کو مائنس نہیں کیا, لہٰذا آپ ان کو المسنات اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. جب آپ مقصدیت کے اعتبار سے علوم اس طرح سے پڑھ رہے ہوں, تو جو کتاب و سنت کا علم ہے, جو عین علم حقیقی ہے, اس کو بھی آپ المسنات کہہ سکتے ہیں جب وہ مقصدیت سے خالی, مقصدیت سے خالی ہو. اچھا, اصل معاملہ مقصدیت کا ہے. مقصدیت ایک خواہش نفس کی مقصدیت ہے, اور ایک اللہ کی رضا, اور ایک اللہ کی رضا کی مقصدیت. ان دونوں کا مقابلہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, یہ ہے اس کا مقابلہ. ٹیکنالوجیکل ریولیوشن جو ہوا, صنعتی انقلاب, انڈسٹریل ریولیوشن جو ہوا, یا جو بھی یہ سارا کا سارا, یا اس وقت آپ پورا مغرب کا نظام کہہ لیں, یا اس وقت جو جدید سائنس کا پورا نظام ہے, وہ دراصل خواہش نفس کی تکمیل کے لیے وجود پذیر ہوا ہے. یہ ہے وہ شاخ نازک جس کو اقبال نے شاخ نازک کہا تھا کہ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو اس کی بنیاد اصل میں ناپائیدار ہے, اور وہ ناپائیدار کیا ہے کہ اس میں نہ کسی برتر خدا کی اور برتر ہستی کی کوئی وجود کی حیثیت ہے, اور نہ اس کی گنجائش ہے, اور نہ ہی اس کی رضا مقصود ہے. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اب الحاد جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے, اور اسی کا ایک بالکل اسی کا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں یہ جو ماحول ہے جس میں آپ دیکھیں, خدا کا وجود کا انکار کرنا یہ فیشن بنا ہے 18ویں صدی سے آن ورڈ, یہ فیشن بنا ہے. اور ان سائنسدانوں کو بھی جن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا خدا کے وجود کے ساتھ کہ وہ اقرار کریں یا انکار کریں, انہوں نے بھی اس کا انکار کرنا اپنی فرض منصبی سمجھا تاکہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. لہٰذا یہ ہے اصل میں وہ بنیادی وجہ, وگرنہ ان کو ہم المسنات نہیں کہہ سکتے. ہر وہ علم, چاہے وہ جدید ترین سائنس کا ہو, اگر وہ مقصدیت کے اعتبار سے علوم وحی کے مقصدیت کے ساتھ اس کے ذیل میں آتا ہے, تو وہ سارا کا سارا مقصدیت کے اعتبار سے مقصود اور مطلوب علم ہو جائے گا. اور اگر وہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہے, تو وہ آپ اگر کتاب و سنت کا علم بھی اس مقصدیت کے ذیل میں لے جائیں گے تو وہ بھی فتنہ ہے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.